غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے ان سے عقیدے میں اضافہ نہیں ہوتا. اس موقف میں تو اہل سنت جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مستقل بذات جو دین ہے اس میں احادیث جو ہے وہ اضافہ نہیں کرتی، مطلب شرح و وضاحت کریں گے. تو جیسے اشراق ہوگی، چاشت ہوگی، اس کے علاوہ جو ہم محرم میں روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ قربانی کے نزدیک ناخن نہ کاٹنا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عقلاً ہمیں یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ شرح و وضاحت ہیں. یہ ایک چیز ایڈ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اگر آج ہمارے ہاں کوئی اٹھ کے عید میلاد النبی کی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرح و وضاحت نہیں ہے. ہم نے یہ چیزیں اختیار کی، اشراق، چاشت، اس لیے کہ یہ خبر واحد میں لکھی ہوئی. تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ دین میں اضافہ نہیں ہے خبر واحد سے؟ یہ ہے کہ مسلمہ تاریخ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں فرسٹ آف آل، اور تاریخی مسلمات کیسے ثابت ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جو مالک اشتر تھے انہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے، اور یہ مسلمہ تاریخ ہے، کہہ دیا جاتا ہے. تو کیونکہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی منکر موجود ہوتا ہے، تو مسلمہ تاریخ کیسے ثابت ہوگی؟ مسلمہ تاریخ جی میرے نزدیک نہیں، مسلمہ تاریخ سب کے نزدیک ایک جیسی ہوتی ہے. مسلمہ تاریخ وہ بتا میں یہ رہا ہوں کہ مسلمہ تاریخ کا مطلب یہ ہوتا ہے تسلیم شدہ، ثابت شدہ، اسٹیبلشڈ ہسٹری. وہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ متفق ہوتے ہیں کہ یہ ہوا تھا. جو غامدی صاحب کہتے ہیں کلام عرب سے ہم قرآن کو سمجھیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کلام عرب سے قرآن کو معنی اخذ کرنا چاہیں تو 100 سے زیادہ معنی آپ اخذ نہیں کر سکیں گے. تو باقی قرآن کے معنی آپ کیسے اخذ کریں گے؟ یہ اعتراض بھی ذرا کم تفحص نہیں کیا انہوں نے، اس کا استقصاء نہیں کیا. ہم جاہلی ادب سے قرآن کی وکیبلری ہی نہیں لیتے ہیں، اسالیب کو بھی سمجھتے ہیں. صحابہ کرام اور خانوادہ رسول ان کا ذکر آتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ رویہ پایا جاتا ہے، اکثر مسالک ہمارے ہاں موجود ہیں، تو وہ قرآن کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، کچھ آیات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. تو سر پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے ہاں یہ رویہ جسٹیفائی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ آپ کے نزدیک بیسیکلی جو محدثین کے ہاں تعریف پائی جاتی ہے صحابی کی وہ نہیں، آپ کے ہاں اصولیین کے ہاں آپ کون سی ڈیفینیشن کو بیسٹ سمجھتے ہیں صحابی کی تعریف کے لیے؟ یہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک صحابی کی آپ تعریف، کوئی بھی آپ تعریف لے لیں، جب لے لیتے ہیں تو پھر سب کو ایک ہی سطح پر رکھ کر فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ صحابی تھے، چونکہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ صحابی تھا تو بس اب اس کے یہ کوئی غلط بات بھی نہیں کر سکتے اور کوئی ان سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی اگر وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونا یا خانوادہ رسول ہونا اٹ سیلف یہ کیا کوئی ایک فضیلت کی چیز ہے یا پھر اس سے کوئی باعث نجات انسان کی ہو سکتی ہے؟ آپ کیا مانتے ہیں؟ کہ جو فضیلت ہوتی ہے وہ ذمہ داری کا نام ہے، وہ زیادہ محاسبے کا نام ہے. یہ رعایت نہیں ملتی، اس سے زیادہ محاسبہ ملتا. یہ ایک عہدہ ہے جو آپ کو جب دے دیا جاتا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. کیا آپ حضرت علی کو صحابی مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو کس درجے میں مانتے ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کے ہاں یہ موقف پایا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ہیں، ان کے بعد حضرت علی کو درجہ دیتے ہیں. تو آپ کے ہاں کیا کوئی درجے ہیں؟ اگر ہیں تو حضرت علی کو کس درجے پہ؟ آپ کے ہاں درجے ہو سکتے ہیں، خدا کے ہاں ان کے درجے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائے. وہ قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کے کام اور نیکیاں، اخلاص زیادہ تھا اور اس کو اللہ نے زیادہ درجہ دیا اور کس کو تھوڑا کم دے دیا. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو ہم اللہ کی علم کے اندر کیسے جا کے شامل ہو سکتے ہیں؟ سے پوچھا جائے کہ تمہارا فیوریٹ صحابی کون ہے؟ ایک فیوریٹزم تو ہوتا ہے نا، ایک نیچر چیز ہے کہ انسان کسی کو تاریخی حقائق پڑھ کے کوئی پسند آ جاتا ہے. تو آپ کو کون سا صحابی پسند ہے اور حضرت علی کو آپ اس حساب سے کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ آپ بالکل صحافیوں کی طرح گھما گھما کے سوال کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے اوپر، ان کی گرفتاری کے اوپر آپ کی رائے تو میں نے سنی تھی، تو مختصر اگر آپ پھر رائے دینا چاہیں. جی میں یہ اس پہ میں نے موقف دیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا لب و لہجہ تو مہذبانہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات کہنا کہ وہ گستاخ رسول ہیں یہ بہت بڑا الزام ہے، بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. اس کی کوئی چیز ان کی بیانات میں موجود نہیں تھی. السلام علیکم، ٹورڈز ہدایہ سے میں ہوں علی حسن. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ مکتب فرائض سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عرفان شاہ آزاد صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک محقق بھی ہیں. ان کے سامنے ہم جو ریسنٹلی ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کی پوڈ کاسٹ ہوئی ہے، ایک لائیو سٹریم ہوئی ہے، اس میں انہوں نے مختلف اعتراضات اٹھائے ہیں مکتب فرائی پہ، فکر غامدی پہ، تو وہ ان کے سامنے رکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو مشاجرات صحابہ ہے، صحابہ کے مابین جو تعلقات تھے اور اختلافات تھے، ان کے بارے میں ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. اجازت ہو سوالات کا سلسلہ شروع کریں؟ جی میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ایک علمی موضوعات کے اوپر گفتگو کا موقع پیدا کیا. جی فرمائیے، میں اپنے محدود علم کے مطابق
جو جواب دے سکا وہ عرض کر دوں گا. جی فرمائیے. جزاک اللہ. سب سے پہلے جو ڈاکٹر زبیر صاحب نے انہوں نے اعتراض اٹھایا مکتب فراہی پہ، انہوں نے کہا کہ جو اہل سنت ہے وہ 4 جو چیزیں ہیں ان کو دین کے ماخذ کے طور پہ لیتے ہیں. پہلے قرآن، پھر سنت، اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد جو قیاس ہے مطلب قول صحابی. لیکن جو غامدی صاحب ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ فطرت، اس کے بعد کتب سماویہ جو سابقہ ہیں، اس کے بعد قرآن اور جو سنت ہے عملی سنت جو ہمارے پاس چلتی آ رہی ہے، اس کو دین کے ماخذ کے طور پہ لیتے ہیں. تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا کتب سماویہ اور جو فطرت ہے اس کو غامدی صاحب واقعی دین کی جو اصل ہے قرآن و سنت کا ماخذ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں جی. حافظ زبیر صاحب بہت عرصے سے فکر غامدی کی تحقیق میں بھی لگے ہوئے ہیں، اس کو لکھ بھی رہے ہیں، لیکن مجھے اور ان کے بارے میں حسن ظن بھی ہے کہ ایک سنجیدہ عالم ہے، مگر اس کے باوجود اس پہ حیرت ہی کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے جو بنیادی بات ہے، یعنی پہلی بات ہے ہمارے مکتبہ فکر کی، اسی کو غلط سمجھا ہے، اور بالکل ہی غلط سمجھا ہے. ہم جو پہلی لائن ہے ہمارے استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی کی کتاب میزان کی، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دین خدا کی ہدایت ہے جو اس نے انسان کی فطرت میں ودیت کی. اور پھر کتب سماویہ میں اس کی تاریخ بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پیغمبروں کے ذریعے سے دیا، اور اس کے ذیل میں یہ بات کی کہ کتب سماویہ کے اندر بھی اس دین کا ذکر ہے. اور پھر اگلی آیت، اگلی جو ان کی وہ سطر ہے، جو جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دین کا تنہا ماخذ ہے کہ جن سے ہمیں یہ دین ملا ہے، اور یہ دین ہمیں ان سے 2 صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن اور دوسرا سنت متواترہ. یہ ہے وہ پوری بات جو انہوں نے بیان کی تھی. اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مصدر یا ماخذ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس میں پھر 2 صورتوں میں دین ملا ہے، قرآن اور سنت. یہ ہے اصل میں دین کے ماخذ ہمارے لیے. تو دین کا ماخذ تو یہ ہے، دین کا مصدر یہ ہے. اب رہ گئی بات کہ وہ فطرت کی کیا بات ہے. تو جب ہم دین کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ فطرت پر مبنی ہے، اور اسی بنا پر تو ہم قبول کرتے ہیں. پھر اسی دین کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہا ہے. تو اس بنا پر وہ اس کی تاریخ کا بیان ہے. فطرت کا ذکر یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ فطرت ماخذ ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ فطرت پر مبنی ہے یہ دین. اور کتب سماویہ کا ذکر کرنے کا مطلب نہیں کہ وہ دین کا ماخذ ہیں، یہ بتانے کا مطلب تھا کہ یہ دین پہلی دفعہ نیا نہیں آیا، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اور لغت کی جو بات کی جاتی ہے وہ ماخذ نہیں ہوتا. زبان جو ہوتی ہے، جو جاہلی ادب جس کو وہ کہہ رہے تھے، تو جاہلی ادب دین کا ماخذ نہیں ہے. یہ تو بالکل ہی ایک نامعقول سی بات ہے یہ کہنا. جاہلی ادب زبان کا ماخذ ہے، وہاں سے ہم زبان کو لیتے ہیں اور پھر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ بات کی گئی تھی، تو بالکل الٹ سمجھا انہوں نے. ٹھیک. تو نیکسٹ اعتراض جو ہے، انہوں نے کہا کہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں کلام عرب سے ہم قرآن کو سمجھیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کلام عرب سے قرآن کو کے معنی اخذ کرنا چاہیں تو 100 سے زیادہ معنی آپ اخذ نہیں کر سکیں گے، تو باقی قرآن کے معنی آپ کیسے اخذ کریں گے؟ یہ اعتراض بھی ذرا کم تفحص نہیں کیا انہوں نے، اس کا استقصاء نہیں کیا. ہم جاہلی ادب سے قرآن کی وکیبلری ہی نہیں لیتے ہیں، اسالیب کو بھی سمجھتے ہیں. جاہلی ادب میں اسلوب، کلام کے اسلوب کیسے عمل میں آتے ہیں، وہ زبان کس طرح سے بات کرتی ہے، وہ چیزیں اور وہ ذوق وہ وہاں سے لیا جاتا ہے. وکیبلری نہیں صرف لی جاتی وہاں سے. وکیبلری تو زبان میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کو مختلف اسالیب میں جب بیان کیا جاتا ہے تو مختلف طرح سے وہ کام کرتا ہے. تو جو جاہلی ادب ہے اس صرف ذخیرہ الفاظ نہیں لیا جاتا، وہ تو آپ لغت سے لے سکتے ہیں. جاہلی ادب سے اسالیب لیے جاتے ہیں، عربی زبان کا ذوق لیا جاتا ہے، ادب کا ذوق حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک ادبی شاہپارہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو ادب کی جو ہے وہ سیکھنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ کلام غالب کو
پڑھنے کے لیے آپ کو ادب کا ذوق حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اور بھی بہت سی ادب کی چیزیں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ کہیں گے کہ ان سب کتابوں میں جو آپ مجھے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کلام غالب کو سمجھنے کے لیے ادب کی ان چیزوں کو پڑھیں، تو اس میں تک کلام غالب کی ووکیبلری تو بہت تھوڑی سی ہے۔ تو بھائی ووکیبلری ہی سب کچھ نہیں ہوتی، یعنی کہ جو معاون کتابیں یا چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ صرف ووکیبلری پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، ذوق پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی جو کہ ٹھیک وہ اس میں یہ بات کہی گئی تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ اعتراض، جو تیسرا اعتراض ہے وہ انہوں نے اٹھایا، جو قرآن ہے وہ صرف حفظ کی قرات جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، صرف وہی قرآن ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی قرات ہیں وہ بالکل ہمارے پاس جو عجم ہیں ان کا فتنہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ منکرین قرآن بھی ہیں، کیونکہ اہل سنت کے ہاں جتنے بھی منہج پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب جو اہل سنت ہے وہ قرآن کی ساری قرات کو مانتے ہیں، اور اس کا جو ذریعہ ہے اس کو اجماع کے ذریعے منتقل ہونے کا مانتے ہیں کہ وہ اجماع کے ذریعے منتقل ہوا۔ تو اس میں کتنی سچائی ہے کہ آیا غامدی صاحب اجماع کو نہیں مانتے؟ جی، غامدی صاحب جو ہیں وہ اجماع کو بذات خود کوئی حجت نہیں مانتے، کوئی مستقل دین کا ماخذ نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع بذات خود کسی دلیل پر مبنی ہوتا ہے، تو دلیل کو پرکھا جائے گا کہ وہ جس بات کے اوپر وہ اجماع ہوا ہے، جس دلیل پر ہوا ہے، وہ دلیل قرآن و سنت کے مطابق کس حد تک درست ہے۔ جس طرح سے ایک شخص کوئی استدلال کرتا ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، اس طرح سارے مل کر بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے غامدی صاحب کا موقف۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جو حفظ کی قرت ہے وہ قرتوں میں سے ایک قرت ہے، اور جس کو بعد میں شیوع حاصل ہو گیا، یہ بات تاریخی طور پر بالکل غلط ہے۔ قرت عامہ، یعنی قرت عامہ جو ہے، آپ حفظ کو اگر ذہن سے نکال دیں تو پیچھے جو قرت عامہ کا تصور ہے، وہ تصور کیا، وہ ایک حقیقت ہے کہ قرت عامہ جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ قرت عامہ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا، وہی ایک قرت تھی جو مصاحف کے اندر لکھی گئی، اور تمام مسلمان اسی کو پڑھتے رہے، تمام مفسرین اسی متن کی تشریح کرتے رہے، تفسیریں لکھتے رہے، تمام جو فقہاء ہیں وہ کنسلٹ کرتے ہوئے جو قرآن مصحف کو بیان کرتے ہیں وہ وہی ایک ہی متن ہے جسے قرت عامہ کہتے ہیں۔ بعد میں کسی وقت اسی قرت عامہ کا نام قرت حفظ بھی پڑ گیا، کیونکہ جو امام حفظ تھے وہ قرت عامہ ہی کو پروموٹ کرتے تھے، اسی کو سکھایا کرتے تھے، تو وہ قرت عامہ ان کے نام سے بھی مشہور ہو گئی۔ لیکن اگر آپ امام حفظ کے پہلے جو متون ہیں ہمارے پاس مصاحف کے، جو مصحف ہے، جو قرآن مجید ہے، اس کے جو قدیم جو نسخے ہیں اور قدیم مفسرین کی کتابیں ہیں اور فقہا کے جو اس کے اندر جو باتیں ہیں، جو وہ ریفرنس وغیرہ دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھیں تو وہ ایک ہی متن ہے کہ جس کو ہر جگہ پیش کیا جاتا رہا، اسی کی تفسیریں لکھی جاتی رہیں، اسی کے دروس دیے جاتے رہے، حفاظ اسی ایک متن کو حفظ کرتے رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس مصحف کے اندر جو قرت عامہ ہے اس کے علاوہ کوئی قرت کبھی لکھی گئی ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ پوری ہماری اسلام کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ مصحف کے اندر، کتاب کے اندر قرت عامہ کے علاوہ کوئی اور قرت لکھی گئی ہو۔ مراکش کے جو ہے اس طرف جب کچھ مختلف قرات جو تھی وہ چل پڑی، تو اس وقت جو تھی اس کا بھی پورا تاریخ موجود ہے کہ کس طرح سے جو وہاں کے قاضی تھے انہوں نے ایک دوسری قرت جو تھی، وہ نافع کی جو قرت تھی، وہ جو ہے وہاں پہ جاری کروائی تھی، یعنی کہ اس سے پہلے وہاں پہ وہ نہیں تھی۔ تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسری قراتیں ہیں قرت عامہ سے الگ، وہ متواتر ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ متواتر ہوتی تو اس میں سند کی بحث کیوں کی جاتی؟ جیسے ہی آپ سند کی بحث کرتے ہیں کہ یہ اس سے فلاں نے فلاں سے یہ قرت نقل کی ہے، فلاں نے فلاں سے نقل کی ہے، تو یہ ایز اٹ از اٹ سیلف یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ متواتر نہیں ہے۔ متواتر کی سند نہیں پیش کی جاتی۔ آپ قرت عامہ کی کوئی سند پیش کرتے ہیں کہ کس نے کس سے سنا؟ بالکل بھی نہیں۔ تو تمام کمیونٹی مسلمانوں کی ایک ہی قرت کو مصاحف کے اندر لکھتی آئی ہے۔ علماء کا یہ موقف رہا ہے کہ جو دوسری قرتیں ہیں وہ بھی قرآن کی قرتیں ہیں، اور وہ بھی قرآن کے ساتھ نقل ہوئی ہیں،
اور وہ خبر واحد کے طور پر نقل ہوتی رہی ہیں. کچھ علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کیونکہ بعد میں ان کا شیوع بہت ہو گیا کہ بھئی یہ بھی متواتر ہے. اب آپ بتائیے اگر یہ متواتر ہیں تو کتنے مسلمان ہیں ہماری کمیونٹی میں جو ان مختلف قرات کو جانتے بھی ہوں؟ کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ صرف علماء اور قراء حضرات ہیں وہی ان قرات کو جانتے ہیں جو اسپیشلائزڈ نالج اس کا حاصل کرتے ہیں. آپ کسی قرت کی محفل میں جاتے ہیں وہاں آپ کو کوئی قاری سنا دیتا ہے کہ اس آیت کی یا اس لفظ کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے اور یوں بھی پڑھا جاتا ہے، بس لوگوں کو وہاں ہی پتہ چلتا ہے. تو قرت یہ کبھی متواتر ہوئی ہی نہیں ہیں. تو اس بنا پر یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ یہ متواتر ہے. یہ علماء کے حلقوں میں جانی پہچانی ہے، عوام ان کو کبھی بھی نہیں جانتے تھے. تو یہ ہے بات بالکل ایسی جیسے بہت سی احادیث ہیں وہ عوام کے علماء کے حلقوں میں مشہور ہوتی ہیں لیکن وہ عوام کو نہیں پتہ ہوتی. متواتر ان کا علم نہیں ہوتا. عوام سے مراد مسلمان ہیں جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے. جیسے نماز متواتر ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کب پڑھنی ہے، سب کو پتہ. یہ ہے متواتر. تو قرت عامہ کے علاوہ کوئی قرت متواتر نہیں ہے. یہ ایک بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے، اس کو کسی دلیل سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قرت حفظ کے نام سے اس حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا کہ قرت عامہ وہ امام حفظ سے پہلے بھی قرت عامہ کہلاتی تھی اور ان کے بعد بھی وہی قرت عامہ چلی آ رہی ہے. درمیان میں اس کو امام حفظ کا قرت حفظ کا نام دے دیا گیا ہے. اس سے وہ کسی ایک امام کی قرت نہیں بن گئی ہے، وہ قرت عامہ ہی ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. تو غامدی صاحب نے جو ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ عجم کا جو ہے وہ فتنہ ہے، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ روایات میں بھی تو نقل ہوا ہے، تو وہاں عجم کی نہیں روایات نقل کی تھی؟ یہ لفظ غامدی صاحب نے اپنی اچھا میں نے غامدی صاحب سے نہیں سنا، ڈاکٹر زبیر صاحب کے الفاظ ہیں کہ غامدی صاحب ایسے کہتے ہیں. جی یہ الفاظ مجھے معلوم نہیں کہ غامدی صاحب نے یہ کہے ہیں یا نہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر اختلاف قرت کے نام سے پورا باب لکھا ہے، آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرات کس طرح سے مسلمانوں میں موجود تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قرآن کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی گنجائش دی گئی تھی. یعنی اگر کوئی علیم الحکیم کی جگہ نذیر کی جگہ بشیر یا بشیر کی جگہ نذیر یا اس قسم کے الفاظ اختیار کر لیتا تھا کوئی، تو اس کی بھی اجازت تھی کہ شروع میں لوگوں کو یہ اس طرح کیا جائے. پھر قرت جو ارضائے آخرہ کی قرت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی کچھ آیات وغیرہ کو کم کر دیا تھا. جو نازل ہوا تھا قرآن اس میں سے کچھ کم کر دیا تھا، کچھ اس میں تبدیلی کر دی تھی. وہ جو آخری ارضائے آخرہ کی قرت تھی، تو اس سے پہلے کی اس قسم کی جو چیزیں تھیں وہ مسلمانوں میں کہیں موجود تھیں، وہی نقل ہوئیں آگے اور وہ یہ مسئلہ بن گیا. پھر دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھاتے ہوئے یا سمجھاتے ہوئے کچھ صحابہ نے کچھ تفسیری کلمات اس میں ڈالے تھے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس لفظ کا یہ دراصل یہ مطلب ہے. اس کو بھی قرت کا حصہ اس کو بھی قرآن کا حصہ سمجھ لیا گیا. اس طرح سے مختلف چیزیں پیش آتی رہیں. پھر آگے جا کے یہ ہوا کہ قراء کا یہ اختیار مانا گیا کہ وہ کسی قرآن کی کسی آیت کو اپنے طور پر وہ اس لفظ کو کسی اور طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تفسیر کے نقطہ نظر سے یا کسی اور وجوہات کی بنا پر وہ مختلف طریقوں سے یا عرب کے کسی لہجے کو فالو کرتے ہوئے وہ اس کو مختلف طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ قراء کا اختیار مانا جاتا تھا. تو اس طرح مختلف قسم کی وجوہات کی بنا پر یہ قراءت جو تھیں وہ پیدا ہوئیں اور یہ ہمیشہ قراء کے حلقوں میں رہتی تھیں، عوام کا حصہ کبھی نہیں بنتی تھی. تو یہ باتیں انہوں نے کی. تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ ایکسیپشن لگا کے اس کا جواب دے دیں کہ اگر غامدی صاحب نے یہ لفظ کہے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں کہ یہ عجم کا فتنہ ہے، یہ ایکسیپشن لگا کے اگر انہوں نے کہے ہیں تو ڈاکٹر زبیر صاحب کو جواب چلا جائے گا. وہ میں دیکھ لوں گا کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کہے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ الفاظ میری یادداشت میں نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ الفاظ کہے ہوں گے تو اس کا کوئی کانٹیکسٹ میرے علم میں نہیں بنتا کہ اس کا کیا کانٹیکسٹ بن سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ایسے الفاظ کہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. نیکسٹ اعتراض کی طرف چلتے ہیں. یہاں میں آپ کو وہ ٹیبل پڑھ کے سناؤں گا جو انہوں نے اسکرین پہ چلایا تھا. غالباً آپ نے اگر ان کی اسٹریم دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا حدیث کے حوالے سے.
تو حدیث پر بات کرتے ہوئے انہوں نے غامدی صاحب اور اہل سنت کا جو نا موقف پیش کیا، اور انہوں نے اس فرق کو کچھ اس طرح واضح کیا کہ فکر غامدی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت و ابلاغ کا امتحان نہیں کیا، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ انہوں نے جی ریپیٹ کیجیے گا. فکر غامدی یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت اور اس کی ابلاغ کا جو کام ہے وہ نہیں کیا، نہ ہی کوئی اہتمام کیا، ایسا کوئی اہتمام انہوں نے نہیں کیا. لیکن جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی جو حفاظت ہے اس کا بھی اور ابلاغ کا بھی انتظام کیا. انہوں نے یہ ٹیبل ایک بنا کے شو کیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حدیث میں سے کوئی عقیدے میں اضافہ نہیں ہوتا، اور فکر غامدی بھی یہی کہتی ہے. تو یہ انہوں نے کچھ ٹیبل بنا کے غامدی صاحب کے منہج پہ اعتراض کیا. آپ اس کو ان فرق کو واضح کر دیں. دیکھیں حدیث کی حفاظت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہوتا تو وہ محفوظ ہوتی نا، اس طرح سے جس طرح سے اس کے اوپر کوئی شک نہ ہوتا، جیسے کہ قرآن مجید ہے. تو آپ کے علم میں ہے کہ ایسا تو عملاً ہوا نہیں ہے. آپ کو تو حدیث کی انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کس حدیث میں ادراج ہو گیا ہے، کس میں تلبیس ہو گئی ہے. تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ محفوظ ہے. تو ایک تو بات یہ ہے نا کہ حقائق کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے نا. اب یہ بات کہ رسول اللہ نے اس کا اہتمام کیا تھا، تو اس کا اہتمام تو آپ کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آتا. ایک قول ہے حضور کا کہ مجھ سے جو بات سنو آگے پھیلاؤ، یا جس نے مجھ سے ایک آیت بھی سنی تو وہ آگے پھیلائے. تو ایک جنرل قسم کی باتیں. اہتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ جب آپ بولتے تو اس کو ڈکٹیٹ کرواتے، یا لوگوں کو سے اگلے دن سنتے کہ میں نے کل جو بات کی تھی وہ تمہیں آج یاد ہے یا نہیں یاد ہے. اس طرح سے ان کو یاد کرواتے، جس طرح قرآن یاد کرایا جاتا تھا. پھر ان کو اہتمام کرتے کہ تم نے اگلوں کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اگر نہیں پہنچایا تو پہنچاؤ. یعنی کہ وہ آپ جس طرح سے قرآن دے رہے تھے، اس کی حفاظت کر رہے تھے، ابلاغ کر رہے تھے، محفوظ کر رہے تھے، وہ سارا اہتمام آپ کو حدیث کے بارے میں تو نظر نہیں آتا. رسول اللہ روزانہ آپ بہت سی باتیں فرماتے تھے. کیا آپ ہر بات کے لیے یہ اہتمام کرتے تھے کہ لوگوں نے اس کو یاد رکھا ہے، آگے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ ان سے کوئی پوچھ گچھ کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ محض ایک قول سے، یعنی ایک حدیث آپ لے آئیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری بات یاد رکھی وہ اللہ اس کو سرز و شاداب رکھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اہتمام کیا تھا. تو بھائی اہتمام ایک الگ چیز ہے، اور اپنی بات کو یہ اس بے خوشی کا اظہار کرنا کہ دین کی بات سن کے آگے لوگ پھیلاتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک رائی کو لیتے ہیں، اسے پورا جو ہے نا پربت بنا دیتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ حقائق کو بھی مد نظر رکھا کریں. صرف ایک الفاظ ہوتے ہیں، اس سے آپ کچھ بھی مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن جب وہ مطلب نکل آتا ہے تو پھر حقائق کو بھی دیکھ لیا کریں کہ وہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. ٹھیک ہو گیا. جی دوسری بات اس میں کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اتفاق کیا اہل سنت اور جو غامدی صاحب کا ہے منہج، ان میں عقیدے میں اور میں اضافہ نہیں ہوتا. دینی عقیدے عقائد جو ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوتا. اہل سنت کے ہاں بھی احادیث سے کسی مستقل عقیدے کا اضافہ نہیں ہوتا. یہی انہوں نے کہا. یہ اہل سنت ہاں جی اہل سنت کے ہاں بھی نہیں ہوتا تھا. یہ آپ کے بعد کے جو اہل سنت ہیں، انہوں نے احادیث سے بھی عقائد نکالنے، مستقل عقائد یہ سمجھا ہے کہ وہاں سے بھی مستقل عقائد نکالے جا سکتے ہیں. پرانے جو ہمارے قدماء تھے وہ بھی اسی کے قائل تھے کہ احادیث سے کسی مستقل عقیدے کا اضافہ نہیں ہوتا ہے. تمام عقائد قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں. احادیث میں اس کی کوئی تفصیل ہو سکتی ہے، کوئی مستقل الگ سے عقیدہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اہل سنت سے اس معاملے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ متاخرین اہل سنت میں شاید یہ کچھ مختلف منہج اختیار کر لیا گیا ہے حدیث کے معاملے میں. ٹھیک ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ تیسرا اس میں اعتراض یہ اٹھایا کہ حدیث سے جو فکر غامدی ہے وہ یہ لیتی ہے کہ اس سے جو مستقل بذات جو دین ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اہل سنت جو ہیں وہ مستقل بذات دین میں اضافہ سمجھتے ہیں. تو آپ اس فرق کو کیسے سمجھتے ہیں اور اس میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں؟ کون سا موقف ٹھیک ہے؟
یہ اختلاف بالکل درست ہے، ہم نے اس میں اختلاف کیا ہے، غامدی صاحب نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ احادیث سے مستقل بالذات حکم اس میں موجود نہیں ہے، اور احادیث جو ہے وہ صرف قرآن مجید کے احکام کی، سنت کی تبیین و تشریح کرتی ہے، اور مستقل بالذات اس میں کوئی حکم نہیں۔ پھر جتنے احکامات مستقل بالذات وہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ احادیث سے نکلے ہیں، تو فکر فراہی میں یا فکر غامدی میں ان تمام احکامات کو انکار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کی پلیسمنٹ قرآن مجید میں رکھ کر دکھائی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید میں ان کی پلیسمنٹ یہ بنتی ہے، اس میں کسی کا انکار، کسی چیز کا انکار نہیں ہوا ہے۔ انکار اصول میں ہوا ہے کہ احادیث میں کوئی مستقل بذات حکم بیان نہیں ہوا، اور جن احکامات کو آپ مستقل بذات سمجھتے ہیں وہ بھی دراصل جو ہے وہ قرآن اور سنت متواترہ کے تحت آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ضمن میں میرا ایک سوال ہے، یہ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کا سوال نہیں ہے، کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے ان سے عقیدے میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس موقف میں تو اہل سنت جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مستقل بذات جو دین ہے اس میں احادیث جو ہے وہ اضافہ نہیں کرتی، مطلب شرح و وضاحت کریں گے۔ تو جیسے اشراق ہوگی، چاشت ہوگی، اس کے علاوہ جو ہم محرم میں روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ قربانی کے نزدیک ناخن نہ کاٹنا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عقلاً ہمیں یہ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ شرح و وضاحت ہیں، یہ ایک چیز ایڈ ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آج ہمارے ہاں کوئی اٹھ کے عید میلاد النبی کی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ شرح و وضاحت نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیزیں اختیار کی، اشراق، چاشت، اس لیے کہ یہ خبر واحد میں لکھی ہوئی، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ دین میں اضافہ نہیں ہے خبر واحد سے، احادیث سے؟ دیکھیے، دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ نوافل بھی پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر نوافل پڑھے، تو وہ نوافل پڑھنا ہے، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی مستقل نماز کا اضافہ آپ نے کر دیا ہے۔ آپ نوافل پڑھتے تھے نا، تو اس میں کچھ نوافل آپ جی باقاعدگی سے پڑھتے تھے، کچھ اوقات آپ کو زیادہ پسندیدہ تھے آپ کے لیے، اس میں بھی آپ نوافل پڑھتے تھے، تو اس میں دین میں اضافہ کہاں سے ہوا؟ تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آج کوئی بندہ اٹھ کے عید میلاد النبی کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں، تو وہ ٹھیک ہے، جسٹیفائی ہوگا۔ نوافل پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، عید میلاد النبی کی نوافل پڑھ رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کیا اس کا نظریہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے ٹھیک، طور پر ایک آدمی صبح کہتا ہے کہ جی صبح اٹھ کے میں دفتر جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے جاؤں گا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں سفر پہ جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ لوں گا، اس میں کیا حرج ہے؟ اب ایک آدمی کہتا ہے جی عید میلاد النبی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکرانے کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی سے نوازا تھا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز غوثیہ پڑھ رہا ہوں یا میں عید میلاد النبی کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ ایک بے معنی سی بات ہے نا۔ اس کے پیچھے اس سے وجہ پوچھیں گے وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، کہ عید میلاد النبی جو ہے وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا حکم دیا، تو ہم بتائیں گے ایسا کوئی حکم نہیں۔ ہاں، اپنے طور پر تم کو شکرانے کے نفل کے طور پر پڑھنا چاہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ تو حدیث پہ بات تھی، اسی طرح انہوں نے جو ہمارے پاس سنت ہے جس کو مکتب فراہی سنت کہتے ہیں، اس پہ اعتراض اٹھایا اور اس کو بھی ایک ٹیبل میں شو کروایا۔ زیادہ تر انہوں نے جو اعتراض اٹھایا وہ اس بات پہ زور دیا کہ جو فکر غامدی ہے یا فکر فراہی ہے، سنت کا جو سٹارٹ ہے، جو شروعات ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانتے ہیں، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اہل سنت جو ہیں وہ سنت کی ابتدا وہاں سے مانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ سنت متواترہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لی ہے، لیکن ساتھ اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ سے شروع نہیں ہوئی بلکہ ان سے پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن ہم پہلے سے چلی آ رہی سے نہیں لے رہے ہیں بلکہ رسول اللہ سے لے رہے ہیں۔ ان کی تصویب، ان کی تائید، ان کی سرٹیفیکیشن کے بعد انہی سے لے رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اہل سنت نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے یا یہ قرار دیا ہے کہ پہلی سنتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور رسول اللہ نے نئے سرے سے اس کو جاری کیا ہے، تو وہ پھر اس میں نہیں پڑھتے کہ پہلے نماز تھی یا نہیں تھی، حج تھا یا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔
لیکن اور وہ روزے تھے یا نہیں تھے. حالانکہ قرآن مجید خود اس تاریخ کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حج کے بارے میں وہ حج کی رسم تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور وہ بدعات کے ساتھ اور مشرکانہ رسومات کے ساتھ اہل عرب ادا کر رہے تھے. تو یہ سارے جو ٹریڈس تھے دین ابراہیمی کے وہ وہاں موجود تھے. قربانی وہ کر رہے تھے، نکاح بھی وہاں پہ تھا، طلاق بھی وہاں پہ تھی، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھیں. لیکن اس کے اندر بدعات شامل ہو گئی تھیں، کچھ چیزیں غلط ہو گئی تھیں، کچھ چیزیں بھول گئی تھیں، کچھ مشرکانہ عقیدے شامل ہو گئے تھے. تو رسول اللہ نے ان کو درست کیا اور نے اس کی تجدید کر کے ہمیں دے دیا. تو یہ ہے اصل میں پوری بات. یعنی اہل سنت ہمارے ساتھ اس معاملے میں متفق ہیں کہ لیا ہم نے رسول اللہ سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے بھی یہ چلا آ رہا تھا. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے علماء میں اس کی مثال کے جو اس بات کو، اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، تو شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کو واضح کیا ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر یہ دین پہلے سے وہاں موجود تھا، لیکن اس کی شکل بدل گئی تھی. کچھ چیزیں ٹھیک تھیں، کچھ چیزیں غلط تھیں، کچھ چیزوں میں شرک آ گیا تھا، کچھ میں بدعات آ گئی تھیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اپنے دوسرے جو سیشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہمارے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمہ تاریخ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں فرسٹ آف آل، اور تاریخی مسلمات کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جو مالک اشتر تھے انہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے اور یہ مسلمہ تاریخ ہے، کہہ دیا جاتا ہے. تو کیونکہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی منکر موجود ہوتا ہے، تو مسلمہ تاریخ کیسے ثابت ہوگی؟ مسلمہ تاریخ وہ جی میرے نزدیک نہیں، مسلمہ تاریخ سب کے نزدیک ایک جیسی ہوتی ہے. مسلمہ تاریخ وہ بتا میں یہ رہا ہوں کہ مسلمہ تاریخ کا مطلب یہ ہوتا ہے تسلیم شدہ، ثابت شدہ، اسٹیبلشڈ ہسٹری. وہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ متفق ہوتے ہیں کہ یہ ہوا تھا. تو یہ متواتر تاریخ ہوتی ہے. جیسے یہ بات کہ اسکندر یونانی جو تھا اس نے آیا تھا یہاں پہ، اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ہندوستان پہ اس نے حملہ کیا، پنجاب تک وہ آیا اور مڈل ایسٹ تک چلا گیا. یہ ساری اسٹیبلش ہسٹری ہے. اسی طرح سے علمی طور پر آپ دیکھیں تو افلاطون تھا، ارسطو تھا، اور ان دونوں کے یہ حقیقی انسان تھے، اور انہوں نے جو علمی کارنامے انجام دیے وہ حقیقی تھے. سقراط تھا جس نے زہر کا پیالہ پیا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے وہ ایک ہی ورژن ہوتا ہے، اس میں دوسرا ورژن نہیں ہوتا، اور اختلاف نہیں ہوتا کہ اچھا اس نے کیا تھا یا اس نے کیا تھا. جب اختلاف آ جاتا ہے تو وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. تو یہ ہے اسٹیبلش ہسٹری کی بات. تو یہ ہے مین چیز. اب آپ اس کو اطلاق میں لے کے آتے ہیں کہ کون سی بات اسٹیبلش ہے یا نہیں ہے. تو اب آپ نے مالک اشتر کا نام لیا، تو مالک اشتر کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ کوفہ سے آنے والے گروہ میں وہ شامل تھا، اور مدینہ کے اندر جو کچھ بھی معاملات چل رہے تھے حضرت عثمان کے خلاف، جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں وہ شامل تھا. ایک نمایاں شخص تھا ان کا، اور قتل تک، حضرت عثمان کی شہادت تک وہ وہاں پہ موجود تھا. وہ براہ راست قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا، یہ جو کہ وہ براہ راست قتل میں شریک نہیں تھا، بلکہ تو اس لیے اس کو براہ راست قتل میں شامل بھی نہیں کرتے، لیکن وہ بھڑکانے والوں میں، جمع کرنے والوں میں، اور ایک نمایاں لیڈر کے طور پر وہاں موجود تھا. تو وہ شروع سے لے کے آخر تک یہاں پہ موجود رہا ہے. یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. بہتر. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام اور خانوادہ رسول ان کا ذکر آتا ہے تو بعض لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ رویہ پایا جاتا ہے، اکثر مسالک ہمارے ہاں موجود ہیں، تو وہ قرآن کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، کچھ آیات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. تو سر پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے ہاں یہ رویہ جسٹیفائی ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بندہ اگر خبر واحد سے کوئی تاریخی واقعہ ہے اس کی قطعیت مان لے تو یہ رویہ کیسا ہے؟ اور ایسے کوئی تاریخی واقعے کی خبر واحد سے قطعیت ماننا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہ جائز کا سوال نہیں، غلط تو درست کا سوال ہے. تو خبر واحد سے اگر کوئی آدمی، اگر کوئی خبر واحد کو قطعی مان لیتے، ہمارے ہاں جو عوام، اور ہمارے عوام کیا ہمارے خواص کا بھی یہ حال ہے کہ وہ خبر واحد پر مبنی باتوں کو قطعی طور پر مان بھی لیتے ہیں، اور اس پر فتوے بھی جاری کر دیتے ہیں، اور وہ تاثر بھی قائم کر لیتے ہیں، اور اس کو قطعی مان لیتے ہیں.
تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. خبر واحد کہاں کسی چیز کی بنیاد بن سکتی ہے؟ بنیاد بھی نہیں بن سکتی، اور مستقل طور پر کوئی اس سے تاثر قائم نہیں کیا جا سکتا، کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی محض خبر واحد کی بنیاد. پہلا سوال جو آپ نے یہ کیا کہ قرآن مجید کی آیات پیش کر دیتے ہیں، تو وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ قرآن مجید کی آیت کس کانٹیکسٹ میں پیش کر رہے ہیں، کس نوعیت کے لحاظ سے پیش کر رہے ہیں. وہ درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو دیکھنا پڑے گا نا کیس ٹو کیس. ٹھیک، اوکے. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے نزدیک بیسیکلی جو محدثین کے ہاں تعریف پائی جاتی ہے صحابی کی، وہ نہیں، آپ کے ہاں اصولیین کے ہاں آپ کون سی ڈیفینیشن کو بیسٹ سمجھتے ہیں صحابی کی تعریف کے لیے؟ دیکھیے، صحابی کی تعریف ایک چیز ہے، اور پھر اس تعریف کو منطقی انداز میں لے کر چلنا دوسری بات ہے. آپ جب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک صحابی کی آپ تعریف، کوئی بھی آپ تعریف لے لیں، جب لے لیتے ہیں تو پھر سب کو ایک ہی سطح پر رکھ کر فیصلہ دے دیتے ہیں کہ چونکہ یہ صحابی تھے، چونکہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ صحابی تھا، تو بس اب اس کے یہ کوئی غلط بات بھی نہیں کر سکتے، اور کوئی ان سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی، اگر وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ایک وہ صحابہ ہیں، حالانکہ ایک وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست صحبت پائی اور بہت عرصہ ان کے ساتھ گزارا، اور وہ سب ویل نون اور جانے مانے صحابہ ہیں. حضرت ابوبکر ہیں، عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے ان کے نام. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کبھی آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کے چلے گئے اور صحبت آپ کی نہیں اٹھائی. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ بدو قسم کے لوگ تھے، سخت مزاج، اکھڑ مزاج. قرآن مجید ان کو آراب کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان میں سے کچھ منافق ہیں، ان میں سے کچھ مومن ہیں، اور زیادہ تر ان کے اندر منافق ہیں. تو وہ آراب بھی آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے ساتھ باتیں کر، تاریخ ان کے بھی نام نقل کرتی ہے. ان کو بھی صحابی کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا تھا. حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے، ان کی بڑی تعداد، اور پھر دوبارہ وہ ایمان انہوں نے لایا. جب انہوں نے دوبارہ ایمان لایا تو پھر ہمارے علماء نے ان کو بھی صحابی ہی کہا، کہ چونکہ انہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ لیا تھا، بیچ میں مرتد ہو گئے لیکن بعد میں صحابی ہو گئے. اب وہ بھی صحابی کے جب دائرے میں آ جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب ان کو تو اب یہ صحابی ہو گئے، تو اب ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے، یہ بالکل ان نیچرل سی بات ہے کہ جنہوں نے تربیت پائی اور جنہوں نے تربیت نہیں پائی، اور وہ اپنے پرانے اس کے اوپر رہے، عادات پر رہے، جن عادات کا ذکر خود قرآن کرتا ہے کہ یہ آراب ہیں، یہ اکھڑ مزاج ہیں، یہ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں وغیرہ. تو وہ بغیر تربیت کے کس طرح سے یہ ساری چیزیں ان میں سے نکل سکتی تھیں؟ انہی میں سے کچھ لوگوں نے پھر حضرت عثمان کے خلاف بھی اقدام کیا اور ان کو شہید بھی کر دیا. اب حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں میں بعض ایسے نام ہیں، کیا تھا اس کا نام، عمرو ابن الحمق اور اس قسم کے لوگ، اور جاریہ بن قدامہ، ان کو بھی صحابی کہا گیا ہے. حالانکہ انہوں نے ایک نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اور جاریہ بن قدامہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کو زندہ جلا دیتا تھا، اور ان کو بھی صحابی کہا گیا ہے. اس طرح ذوالخویسرہ تمیمی جو تھا، اس کو تو رسول اللہ نے خود کہا تھا کہ اس کے جو ہے وہ ساتھی جو ہیں وہ خوارج کی صورت میں نکلیں گے. خوارج تو خیر نام بعد میں پڑا، تو آپ نے انڈیکیٹ کر دیا تھا، نشاندہی کر دی تھی کہ ذوالخویسرہ تمیمی جیسے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ بنیں گے کہ جن کی نمازیں اور روزے تو بہت اچھے ہوں گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو وہ ذوالخویسرہ تمیمی بھی کوئی صحابی ہو گیا کیا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم صحابی کی بات کرتے ہیں تو یہ فرق کرنا چاہیے کہ جنہوں نے صحبت رسول کو اٹھایا اور جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں دین کے لیے، ان کا درجہ الگ ہے اور ان کی تربیت الگ ہے. اور جنہوں نے رسول اللہ سے تربیت نہیں پائی، انہوں نے تو فتنہ فساد مچانے میں حصہ لیا. تو اس لیے ان کو آپ صحابی کہیں یا صحابی نہ کہیں، بہرحال ہر صورت میں وہ لوگ اپنے کردار کی وجہ سے محل تنقید بھی بنتے ہیں اور ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. آپ واضح کر دیں کہ کوئی بھی، جیسے ہمارے ہاں محدثین جو ہیں وہ ایک اصول پیش کرتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور حالت ایمان پر اس کی وفات ہوئی تو وہ صحابی ہے. تو آپ کے ہاں کیا یہ صحابی کی تعریف ہے واضح، مطلب ایک واضح الفاظ میں، یا پھر جنہوں نے طویل مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی ہو ان کو آپ صحابی کہتے ہیں؟
نہیں، میں تو اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں کہ کون صحابی ہے یا نہیں ہے. جو ویل نون صحابہ ہیں ان کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں. اور یہ جو اس قسم کے لوگ تھے جن کا کردار جو تھا وہ ایمان کے مطابق نہیں تھا یا وہ فسادی طبیعت کے لوگ تھے، تو اب وہ صحابی ہیں یا صحابی نہیں ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ تو بس یہ ہے کہ یہ بتانا کہ کچھ جو لوگ تھے وہ اچھے کردار کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا، اور اس کے پیچھے ان کی پس منظر کیا تھا، ان کی تاریخ کیا تھی وغیرہ وغیرہ. وہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں اس سے ان کے جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ جو نیکسٹ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونا یا خانوادہ رسول ہونا اٹ سیلف یہ کیا کوئی ایک فضیلت کی چیز ہے یا پھر اس سے کوئی باعث نجات انسان کی ہو سکتی ہے؟ آپ کیا مانتے ہیں؟ کیا قربت داری ہونا ایز اے صحابی کے طور پر یا خانوادہ رسول ہونے پر کیا یہ آپ کے لیے لیٹر آن جا کے کوئی فضیلت کی بات بھی ہے یا پھر آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے؟ اس کے اوپر میں نے مستقل ایک مضمون کہہ لیں، ایک آرٹیکل کہہ لیں کہ میں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ جو فضیلت ہوتی ہے وہ ذمہ داری کا نام ہے، وہ زیادہ محاسبے کا نام ہے. یہ رعایت نہیں ملتی، اس سے زیادہ محاسبہ ملتا ہے. یہ ایک عہدہ ہے جو آپ کو جب دے دیا جاتا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس بنا پر اس کے اوپر زیادہ آپ سے احتساب ہوتا ہے. آپ انبیاء کو لے لیں، انبیاء سے بڑا تو درجہ کسی کا نہیں ہے، مگر ان کی ذرا سی کوتاہی سے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ایک اقدام کیا کہ وہ بستی سے اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا. اسی طرح رسول اللہ کوئی اجتہاد فرماتے تھے جس میں جو کہ اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتے تھے کہ ایسا نہ کریں. اسی طریقے سے صحابہ، وہ دیکھیے آپ، جنگ احد میں انہوں نے ایک غلطی کی، اللہ نے فوراً سزا دی. حنین میں غلطی کی، اللہ نے فوراً سزا دی. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ازواج مطہرات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ نیک کام کریں گی تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، اگر وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کریں گی تو عذاب ڈبل ہوگا دوسروں کی نسبت. تو جو فضیلت ہوتی ہے وہ زیادہ مواخذے اور زیادہ محاسبے کا سبب بنتی ہے، کسی رعایت کا سبب نہیں بنتی. جی بہتر. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ میرا نیکسٹ کوشچن کے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. کیا آپ حضرت علی کو صحابی مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو کس درجے میں مانتے ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کے ہاں یہ موقف پایا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس حضرت ابو بکر، عمر، عثمان ہیں، ان کے بعد حضرت علی کو درجہ دیتے ہیں. تو آپ کے ہاں کیا کوئی درجے ہیں؟ اگر ہیں تو حضرت علی کو کس درجے پہ رکھتے؟ سوال آپ نے کر دیا ہے. بس حضرت علی کو نعوذ باللہ صحابی کیوں نہیں مانیں گے ہم؟ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اتنا وقت گزارا ہے. مطلب یہ سوال مجھ سے آپ نے کیا، یہ زیادتی کی ہے میرے ساتھ. حضرت علی رسول اللہ کے صحابی ہیں اور بڑے درجے کے صحابی ہیں، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. تو اگلی بات کیا کی تھی آپ نے؟ میں نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں درجے دیے جاتے ہیں، کس درجے کے صحابی ہیں. اچھا ہاں جی، کس درجے کے صحابی ہیں. تو اس میں یہ عرض ہے کہ میں نے اس بات کے اوپر بھی، اس پوائنٹ کے اوپر بھی ایک آرٹیکل اپنی کتاب کے اندر شامل کیا ہے، جس میں بتایا ہے کہ جو درجہ بندی ہے وہ انبیاء کے درمیان کرنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. وجہ یہ کہ ہم صحابہ کے درمیان درجہ بندی کریں. یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمارے ذمہ نہیں لگایا گیا تھا کہ آپ نے درجہ بندیاں کرنی ہیں. اور درجہ بندی کرنے کے لیے جو علم چاہیے، یعنی آدمی دوسرے کے تقوی کو جانتا ہو، اور تقوی تو دل کی کیفیت کا نام ہے. تو آدمی دوسرے کے تقوی کو جانتا ہو، خدا کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے، وہ خدا سے وہ خدا کے پاس جا کے پہلے معلوم کر کے آیا ہو، تب جا کے آپ کسی کی درجہ بندی کر سکتے ہیں. تو آپ درجہ بندی، ہمارا تو علم اس قابل نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم درجہ بندی کرتے. یہ بالکل غلط رجحان پیدا ہوا کہ ہم نے پہلے انبیاء کی درجہ بندی کی اور پھر صحابہ کی درجہ بندی کی. اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ درجہ بندی ہم نہیں کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. آپ کے وقت میں ہی یہ ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ سب سے افضل نبی ہیں، تو ایک صحابی نے اس کو تھپڑ لگا دیا یہودی کو اور کہا کہ سب سے افضل نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
جب یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے منع فرمایا کہ ایسے مت کرو. پھر یہ وجہ نہیں کہ آپ محض کثر نفسی کی بنا پر ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے، عاجزی کی بنا پر ایسا کرنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے یونس بن متیٰ سے فضیلت دی کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں، افضل ہوں، اس نے جھوٹ بولا. یہ رسول اللہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آپ اس سے منع فرماتے تھے. اسی طریقے سے ہمیں قرآن مجید میں بھی منع کیا گیا ہے کہ انبیاء کے درمیان نہ کوئی تفریق ہم لائیں، نہ کوئی ان کی درجہ بندی کریں. انبیاء کے ہاں جو درجہ بندی، وہ جو فضیلت کی بات قرآن مجید کہتا ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، وہ ایک دوسرے پر برتری نہیں ہے، ایک دوسرے سے امتیاز ہے. امتیاز اور برتری میں فرق ہوتا ہے. عربی کے اندر یہ جو فضیلت کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ برتری کے میننگ میں نہیں آتا، وہ امتیاز کے میننگ میں آتا ہے کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص چیز دی تھی، دوسرے کو وہ خاص چیز دی تھی. جو خاص چیز اس کو دی تھی وہ اس کو نہیں ملی تھی، جو اس کو دی تھی وہ اس کو نہیں ملی تھی. تو یہ بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ داؤد کو زبور دی، موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی، عیسیٰ کو روح القدس سے مدد دی. اب یہ تینوں جو فضیلتیں ہیں وہ مختلف ہیں. تو کیا ایک دوسرے کی درجہ بندی کی وجہ بن سکتی ہیں کہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑا ہو گیا اور دوسرا نیچے ہو گیا؟ یہ امتیاز ہے، برتری نہیں ہے. تو اللہ انبیاء کے درمیان بھی ہم یہ نہیں کر سکتے اور صحابہ کے درمیان بھی ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ بالکل فضول کام ہے، بے فائدہ کام ہے جو ہم نے کیا ہے درجہ بندی کا. ٹھیک ہے، درجہ بندی آپ نے اس کے حوالے سے بتا دیا، لیکن سوال یہ ہے خدا کے ہاں درجے ہو سکتے ہیں، خدا کے ہاں ان کے درجے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائے. وہ قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کے کام، نیکیاں، اخلاص زیادہ تھا اور اس کو اللہ نے زیادہ درجہ دیا اور کس کو تھوڑا کم دے دیا. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو ہم اللہ کی علم کے اندر کیسے جا کے شامل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ میں درجہ بندی آپ سے اب نہیں پوچھ رہا. اب تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے کہ جیسے اگر کسی عام بندے سے پوچھا جائے کہ تمہارا فیوریٹ صحابی کون ہے، ایک فیوریٹزم تو ہوتا ہے نا، ایک نیچر چیز ہے کہ انسان کسی کو تاریخی حقائق پڑھ کے کوئی پسند آ جاتا ہے. تو آپ کو کون سا صحابی پسند ہے اور حضرت علی کو آپ اسی حساب سے کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ آپ بالکل صحافیوں کی طرح گھما گھما کے سوال کرتے ہیں. مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے مختلف صحابہ کی جو خصوصیات نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتی ہیں، اس لحاظ سے ہمیں کچھ صحابہ جو ہیں وہ زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں. ان میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جو اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جو ان کی شدید رجحان ہے، ان کے اندر جو عشق تک پہنچا ہوا ہے، وہ بہت متاثر کرتا ہے. جس طرح سے آپ نے استقامت دکھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور مسلمانوں کو سنبھالا، اور پھر آپ نے جس طرح سے استقامت کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جس میں بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ تھوڑے پریشان ہو گئے تھے، تو اس میں آپ کی وہ جو پائے ثبات ہے اس میں کوئی لغزش نہیں آئی. یہ بہت متاثر کن کردار ہے. پھر حضرت عمر ہیں، ان کی جو بصیرت ہے، سیاسی بصیرت، سماجی بصیرت اور دور اندیشی، اس میں ان کا وہ کمال کی شخصیت ہیں، اور دین کے بارے میں جو ان کی غیرت ہے وہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے. پھر حضرت عثمان کی جو ہے وہ بہت جو ہے مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ اس میں وہ بہت آگے ہیں. لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے، تو وہ اس میں بہت زیادہ ان کی خیر خواہی جو ہے نا، وہ اپنی ذات کو بالکل نفی کر کے وہ آگے چلے جاتے ہیں. اسی طرح حضرت علی ہیں، وہ ان کے علم و فہم جو ہے ان کا وہ بہت متاثر کن ہے. خالد بن ولید جو مارکا آرائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں. عمرو بن العاص ہیں، جن کی سیاسی اور سماجی بصیرت کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ان جیسا، مجھے بہت پسند ہے. حضرت معاویہ ہیں، ان کی سیاسی بصیرت اور جس طرح انہوں نے امت کو سنبھالا اور چیلنجز کا مقابلہ کیا، خاص طور پر ان کا حلم جو ہے وہ ایسی خوبی ہے جو انسان کو بہت زیادہ آگے لے جاتی ہے. تو دینداری میں، علم میں، سمجھداری میں جو حلم ہے وہ سب سے آگے لے کے جاتا ہے آپ کو. تو حضرت معاویہ جو تھے وہ حلم میں بہت ہی کمال کی مقام پر
وہ تھے متمکن تھے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے بلند درجات دیے کہ انہوں نے پوری امت کو سنبھالا. ٹھیک. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق میں نے فیس بک پہ پوسٹ بھی دیکھی اور کچھ مجھے سوالات بھی موصول ہوئے کہ آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گالم گلوچ کرتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے طویل ملازمت پائی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے تربیت حاصل کی ہو، تو آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تاریخی بنیاد پہ کہ وہ گالم گلوچ کرتے تھے، تو کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پہ سوال نہیں ہے؟ ایک بات یہ. دوسری، کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہے وہ گالی نہیں دیتا، گالی دینا فسق ہے. تو اس لحاظ سے اگر ان حساب سے دیکھا جائے، آپ کہتے ہیں کہ وہ گالم گلوچ کرتے تھے، تو اگر وہ گالم گلوچ کرتے تھے تو کیا آپ ان کو فاسق کہیں گے اس لحاظ سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ لفظ کہاں استعمال کیے ہیں کہ گالم گلوچ کرتے تھے. آپ کے میں نے بے بہا ہیں مطلب ان کے ہاں کہ وہ مطلب گالم گلوچ کرواتے تھے یا کرتے تھے؟ نہیں، یہ لفظ تو میں نے کہیں استعمال ہی نہیں کیا، تو یہ تو بالکل سراسر غلط. اس کو درست کر دیں اگر کسی لحاظ سے. وہ یہ تھا کہ سب و شتم جو ہے وہ عربی کے اندر گالم گلوچ کو ہی نہیں کہتے. سب و شتم کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی تنقید کرنا یا تنقیس کرنا. تو جو جب تنقید کی جاتی ہے اس کو بھی عربی میں سب ہی کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیے قرآن مجید میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کفار، تم ان کے بتوں کو سب نہ کرو، ان کے بتوں کو برا نہ کہو، کہ یہ پھر خدا کو اس کے جواب میں برا کہیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب کے جو مشرکین تھے وہ بھی اللہ کو اپنا خدا مانتے تھے، تو کیا وہ اللہ کو گالی دے سکتے تھے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے، جو ہمارے ہاں جس کو گالی سمجھا جاتا ہے نا، کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو، یعنی مسلمان بتوں کو گالیاں دے رہے تھے. گالیاں تو نہیں دے رہے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہو، یہ جواب میں خدا کو برا کہیں گے. تو وہ یوں ہے کہ نہ وہ کہ سب کا جو لفظ ہوتا ہے یہ تنقید کے میننگ میں آتا ہے، تنقید کے میننگ میں بھی آتا ہے، اور اس کی پھر انتہائی جو شکل ہے وہ ہیں گالیاں، جس کو ہم گالی سمجھتے ہیں، وہ انتہائی اس کی صورت ہے. تو حضرت علی کے ہاں گالیاں اس صورت میں نہیں تھیں جس طرح ہم گالم گلوچ جس کو کہتے ہیں، بلکہ وہ جب انہیں جو کوئی بات ناگوار گزرتی تھی تو جس طرح ان کے کلچر میں جو باتیں ناگواری کی موجود تھیں انہی کو لے کر وہ اظہار کیا کرتے تھے کسی کو برا کہنے میں. مثال کے طور پر عرب کے یہاں یہ تھا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، تمہاری ماں تمہیں کھو دے، یعنی تم مر جاؤ تمہاری ماں تمہیں روئے. تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ نقل ہوتے تھے. تو یہ وہ مثالیں اکٹھی کر کے بتائی تھیں کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت علی جو تھے وہ جب اپنے جب غصہ آتا تھا انہیں یا وہ کوئی چیز ناگوار ان کے سامنے آتی تھی تو ان کے کلچر میں جو اظہار ناگواری کے جو طریقے تھے انہی کے مطابق وہ اظہار کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے بھی اسی طرح ایک گالی کہہ لیں آپ یا سب کہہ لیں منسوب ہے، جس میں انہوں نے ایک کافر کو یہ بات کہی تھی. وہ بھی اس کے الفاظ بڑے سخت ہیں، جو کیونکہ کلچر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زبان پہ آ جاتی ہیں، اور ان میں بعض چیزیں کچھ کم سخت ہوتی ہیں، کچھ بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں. تو جو لوگ اپنے کلچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جو کلچر کی زبان کے اندر جو ناگواری کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں انہی کے مطابق اظہار کیا کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ناشائستگی پائی جاتی ہے یا ایسی ننگی گالیاں جو ہوتی ہیں ان سے اچھے لوگ اجتناب کرتے ہیں. تو وہ حضرت علی تو فصیح زبان رکھنے والے شخص تھے، ان کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی. تو انہوں نے جو ناگواری کے اظہار میں سخت الفاظ بولے ہیں وہ نقل کیے تھے، اس میں کوئی گالی نہیں ہے جس کو ہم گالی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ ایسے بھی ان کے ہاں اظہار پائے جاتے ہیں کہ جس میں وہ لوگوں کو ان الفاظ میں بھی مخاطب کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا.
نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ میرا حضرت علی کے متعلق نہیں ہے، حضرت معاویہ کے متعلق ہے کہ حضرت معاویہ جو ہیں محدثین کے جو اصول بنائے گئے ہیں ان کے ہاں تو ان کو صحابی کہا جا سکتا ہے، لیکن اصولیین کے ہاں جو بعض ہمارے پاس اصول ملتے ہیں کہ طویل ملازمت، تو اس حساب سے کیا آپ کی کیا رائے ہے، کیا وہ صحابی ہیں؟ اور اس کے بارے میں رائے دے دیں، پھر میں آگے اس کوشچن کو کنٹینیو کروں. جی میرے نزدیک تو وہ صحابی ہیں. اور کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ صحابی ان کو اپنے اندر کا ایک آدمی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے کتنی مدت ملازمت اختیار کی تھی؟ آپ کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے ٹھیک اصولیین کا؟ نہیں، میں نے تو اس بحث میں پڑھا ہی نہیں. میرے ٹھیک ہے، نزدیک یہ بحث اتنی امپورٹنٹ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، نیکسٹ کوشچن میرا جو وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ جو تھے وہ عادل تھے. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اس اصول کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو محدثین کے ہاں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ عموماً جب ہم احادیث کی تحقیق کرتے ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ہر راوی کی تنقیح کی جاتی ہے، ہر راوی کے حالات و واقعات دیکھے جاتے ہیں کہ آیا وہ صغائر میں ملوث تو نہیں تھا، کبائر میں ملوث تو نہیں تھا، اس کے زندگی کا معاملات کیسے تھے. سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عادل تھا. تو جو ہمارے پاس تاریخی حقائق ملتے ہیں، جیسے آپ نے بھی اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور آپ نے ان کے مابین جو چیزیں تھیں کہ ان سے ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی تھی، تو وہاں یہ پایا جاتا ہے جب ہم علم حدیث کو دیکھتے ہیں کہ جب صحابی کا نام آ جاتا ہے تو اس چیز کی تحقیق نہیں کی جاتی. تو آپ کے ہاں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آیا کہ یہ رول ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے اصول محدثین نے بنایا ہے یہ ٹھیک ہے، اور کیوں ٹھیک ہے؟ دین کے معاملے میں جو ہمارے معروف صحابہ ہیں، جب وہ دین کے بارے میں کوئی بات نقل کرتے ہیں تو وہاں پر یہ اصول آتا ہے کہ یہ سب کے سب کلہم عدول، کہ سب عدل کریں گے، یعنی بحیثیت جماعت وہ عدل پر قائم ہے. ہم نے دین لیا ہی صحابہ سے ہے، تو ہم اگر جماعت صحابہ سے ملنے والے جماعت صحابہ پر اگر اعتماد نہیں رہے گا تو دین پھر کہاں رہا، کیونکہ لیا ہی ہم نے ان سے ہے. تو صحابہ جو ہیں وہ دین کی ٹرانسمیشن میں، دین کو منتقل کرنے میں عادل ہیں، لیکن اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے سیاسی معاملات میں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں. کئی صحابہ جو تھے، کئی لوگوں کو سزائیں بھی ملی ہیں، انہوں نے جرائم کیے، سزا ملی. ان سے کبیرہ بھی بعض لوگوں سے سرزد ہوئے ہیں اور صغیرہ گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں تاریخ میں نقل ہوئی ہیں. وہ انفرادی معاملات ہیں ان کے. اجتماعی معاملات میں، دین کے معاملات میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. دین کو انہوں نے بالکل ایز اٹ از ٹرانسمٹ ہمیں کر دیا ہے. پھر انفرادی معاملات میں غلطیاں ان سے ہوتی رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ میرا حضرت حسین کے حوالے سے ہے کہ کیا حضرت حسین جو ہے ان کا قتل جو تھا وہ جوڈیشل تھا؟ کیا اگر ریاست جو ہے اس نے قتل کروایا تو کیا وہ جائز قتل تھا؟ اور اگر ناجائز تھا تو کیا اس کا قصاص بنتا تھا؟ دیکھیے جی، حضرت حسین جو تھے وہ ایک خلافت قائم ہو گئی تھی جس پر تمام صحابہ نے بیعت کر لی تھی. تو اب اس میں سے 3-4 لوگ ہی رہ گئے تھے جو کہ بیعت نہیں جنہوں نے کی تھی. ان میں ایک عبداللہ بن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے اور حضرت حسین تھے. یہ 3 لوگ تھے. عبد الرحمن بن ابو بکر کا بھی نام لیا جاتا ہے مگر وہ اس وقت تک وفات پا چکے تھے. تو پوری امت نے اس پہ بیعت کر لی تھی. عبداللہ بن عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ میں جب سب بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا. انہیں کوئی بڑا اعتراض نہیں تھا. پیچھے رہ گئے تھے صرف یہ 2 لوگ. پھر عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت کر لی تھی یزید کی. پیچھے رہ گئے تھے یہ 2 لوگ، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر. یہ دونوں صغار صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں. یعنی تمام امت جو تھی وہ اب متفق ہو چکی تھی ایک خلیفہ پر. تو اب اس صورت میں ان کا اعتراض کیا معنی رکھتا تھا؟ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. پھر حضرت حسین نے کوشش کی کہ اہل عراق کی دعوت پر وہ وہاں پہ چلے جائیں اور وہ اپنی خلافت قائم کرنے کی انہیں دعوت دے رہے تھے. تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو اب یہ جو اقدام تھا صحابہ نے اس کو درست نہیں سمجھا. تمام تاریخ میں ان صحابہ کے وہ اقوال نقل ہوئے ہیں جس میں وہ حضرت حسین کو ان کے اقدام سے یہ کہہ کر روک رہے ہیں کہ امت میں افتراق پیدا نہ کرو. پہلے ہی 5 سال کی خانہ جنگی ہم نے دیکھی ہے، اس کے بعد یہ امت جمع ہوئی ہے، تو اب یہ کام نہ کرو. تو اب حضرت حسین پھر بھی نہیں مانے اور چلے گئے. اگر حضرت حسین اس
جس مقصد کے لیے جا رہے تھے اور عراق وہ پہنچ جاتے اور وہ جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ خلافت کے مقابلے میں دوسری اپنی خلافت قائم کر لیتے، تو اس صورت میں پھر جنگ ہوتی. اس جنگ میں جس میں عبداللہ بن زبیر آخر پہ جو تھے وہ اپنی جاں بحق ہوئے، تو اسی طرح حضرت حسین بھی ہو جاتے یا دوسرا خلیفہ ہو جاتا. تو دونوں صورتوں میں پھر یہ اقتدار کی ایک جنگ ہوتی، سیاست کی ایک جنگ ہوتی کہ جس میں جو مرتا وہ مر جاتا. تو حضرت حسین کا وہ اقدام اپنی اگر اصلی کلمینیشن میں آتا تو اس کو ہم بغاوت ہی کہتے، اور اگر اس میں ان کی جان چلی جاتی تو ہمیں افسوس ہوتا. لیکن جس میں عبداللہ بن زبیر پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ اقدام درست نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. اس اقدام سے پہلے ہی وہ واپس آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ ہے دراصل ان کے لیے وہ جو ایکسکیوز کہہ لیں آپ، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اقدام سے بچا لیا کہ ان کی وجہ سے امت کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے اور قتل و غارت ہوتی، خون بہتا جو کہ بے فائدہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بچا لیا. عراقیوں نے حسب معمول پیچھے ہٹ گئے، تو حضرت حسین جو تھے وہ پھر پیچھے آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ حسین اگر آگے بڑھ جاتے تو پھر اگر ان کا قتل ہوتا تو ہم کہتے کہ عبداللہ بن زبیر کی طرح وہ بھی مارے گئے. اور اگر وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، اس کے باوجود حکومت کے نمائندے نے ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا اور زور زبردستی کر کے انہیں مار دیا، تو اس نے زیادتی کر دی. یہ ہے ساری بات. ٹھیک ہو گیا. تو اگر لاسٹ کویشچن ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ اس دور میں ہوتے آپ کا کیا رد عمل ہوتا، اور آپ کس کا ساتھ دیتے، اور آپ کہاں کھڑے ہوتے، آپ کا موقف کیا ہوتا سارے تاریخی معاملات کو دیکھتے ہوئے؟ جی اچھا، جو پچھلے سوال میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ حضرت حسین کا پھر قصاص جو تھا وہ لیا گیا یا نہ لیا گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ پوری تاریخ کے اندر حضرت بنو ہاشم کا پورا خاندان وہاں موجود تھا. اس نے حضرت حسین کی قصاص کا کبھی مطالبہ نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی خلافتیں اٹھانے کی وقتاً فوقتاً کوششیں کیں، اور بھی لوگ اٹھتے رہے کہ اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے بنو ہاشم میں سے یا بنو ابو طالب میں سے، لیکن کسی نے بھی حضرت حسین کا قصاص نہیں مانگا. مطلب ان کا قتل جائز تھا؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ غلط طریقے سے، یعنی کہ اس کی بہتر صورت جو تھی وہ اختیار کی جائے. جب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہیں ہٹنے دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خام خواہ کیوں قتل کیا جائے کسی کا. تو وہ ابن زیاد کی اوور ایفیشنسی کی وجہ سے جو حضرت حسین کو شہادت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے خاندان نے کبھی قصاص کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو یعنی کہ ایک بے گناہ ایک آدمی جا رہا ہو بلا وجہ اس کو مار دیا جائے تو قصاص تو بنتا ہے. لیکن یہ ایک پاور سٹرگل کے دوران قتل ہوا ہے، اگرچہ قتل زیادتی ہوئی ہے ابن زیاد کی طرف سے، اسٹل چونکہ اقدام تو پہلے حضرت حسین کی طرف سے ہو گیا تھا نا. مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے پہلے بھیجا تھا یہ سارے انتظامات کرنے کے لیے، اور پھر مسلم بن عقیل نے گورنر ہاؤس پہ پہلے حملہ کیا تھا. تو یعنی بغاوت کا آغاز اس نے کر دیا تھا، انہوں نے کر دیا تھا، جس کی بنا پر پھر وہ بھی مارے گئے. تو اقدام ہو چکا تھا حضرت حسین کی طرف سے. اب اس اقدام میں وہ جو ہے وہ جان سے گئے، تو اس بنا پر ان بنو ہاشم نے کبھی ان کے قصاص کا مطالبہ کیا ہی نہیں پوری تاریخ میں. اب جو آپ یہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ میں کس طرف ہوتا؟ جی تاریخی معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا موقف قائم کیا کہ آپ کا کیا؟ تو میں میں بالکل واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب آپ کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے امام کے ساتھ رہنا ہے، اپنے حکمران کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر کوئی اسٹیبلشڈ حکومت کے خلاف ایک دوسری خلافت قائم کرنے کی دعوت دے تو اس میں شامل نہیں ہونا ہے، بلکہ دوسرا خلیفہ ہے جو دوسرا خلافت کی بات کرے، دوسرا جو بادشاہ بننے کی بات کرے یا حکمران بننے کی بات کرے تو اس کو قتل کر دو. تو میں تو نظم اجتماعی کے ساتھ ہوتا. اسی کا حکم رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے. نظم اجتماعی میں آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم بعض اوقات اپنے حکمرانوں کو پسند نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں زیادتی کا نشانہ بنائیں، لیکن تم نظم اجتماعی کے ساتھ ہی کھڑے رہنا. ہاں، تو کیا اگر آپ ان کو ایک بات آخری کر لوں
لیکن اگر آپ ان کو ان کی برائیاں آپ کو محسوس ہوں تو کلمہ حق کہنا ہے، کلمہ حق کہنا ہے ظالم حکمران کے سامنے بھی، چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے. تو یہ ہے وہ پورا، لیکن آپ نے ہتھیار نہیں اٹھانے ایک انفرادی حیثیت میں. تو میں تو نظم اجتماعی کے ساتھ ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے میرے لیے. آپ نے ایک اندر چیز مینشن کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاہے آپ ان کو پسند نہ کرتے ہوں، تو کیا آپ اس دور کے، مطلب یزید تھا اس دور میں حکمران، تو کیا آپ ان کو پسند کرتے ہیں تاریخی معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی تحقیق کے مطابق، یا پھر نہیں کرتے، یا پھر آپ نیوٹرل رہتے؟ نہیں، اب بیٹھ کے میں پسند کرتا ہوں یا اس زمانے میں ہوتا تو پسند کرتا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہنا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس زمانے میں ہوتے، مطلب پسند کرتے. ہاں اس زمانے میں تاریخی معاملات کے حوالے سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا. ہاں، یزید بن معاویہ ایک قابل شخصیت تھا. حضرت معاویہ نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، اس کو جنگوں میں بھی بھیجتے تھے، اس کو سیاسی معاملات میں بھی شریک کرتے تھے، اور ایک مناسب کینڈیڈیٹ کے طور پر اس کو خلافت کے لیے کھڑا کیا گیا تھا. بعد میں پھر وہ جو واقعات پیش آئے ہیں تو اس میں اس کے اوپر بہت سارے الزامات کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہے. سیاسی معاملات میں یہ سب کچھ تو ہوتا ہی ہے. تو لیکن جس وقت وہ خلیفہ بنا ہے اس وقت تک نہ تو اس کے فسق و فجور کی کوئی بات کسی کے سامنے آئی تھی، اور نہ اس پر یہ الزامات اس وقت لگے تھے. تو ظاہر ہے کہ جس شخص کی بیعت تمام صحابہ نے کر لیں گے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. بہت شکریہ. ساتھ ہی جاتے جاتے ایک جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے اوپر، ان کی گرفتاری کے اوپر آپ کی رائے تو میں نے سنی تھی، تو مختصر اگر آپ پھر رائے دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو تو وہ بھی دے دیں. کیا وہ جائز تھا، اور اگر جائز نہیں تھا تو جو انہوں نے بیان دیا تھا اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے تھا ہائی اتھارٹیز کو؟ جی میں یہ اس پہ میں نے موقف دیا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا لب و لہجہ تو مہذبانہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات کہنا کہ وہ گستاخ رسول ہیں یہ بہت بڑا الزام ہے، بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. اس کی کوئی چیز ان کی بیانات میں موجود نہیں تھی. سب یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے نقل کفر کیا تھا، یعنی کسی کی بات کو کوٹ کیا تھا کہ جو مسیح علیہ السلام ہے وہ رسول اللہ کے بارے میں کچھ اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں. تو یہ نقل کفر تھا. تو یہ کہا گیا جی کہ یہ غیر ضروری طور پر نقل کفر کیا ہے اس لیے گستاخی ہے. یہ ایک نئی چیز انہیں پیدا کرنے کی. غیر ضروری طور پر نقل کفر گستاخی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر نقل کفر نامناسب بات ہے، تو نامناسب ہی رکھیں اس کو، گستاخی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو بالکل ایک جھوٹ پر مبنی بیانیہ بنایا ہے انہوں نے. اور مطلب اس کے جھوٹ ہونے پر تو کسی بھی مسلمان کو، کوئی ایک عام آدمی کو کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا. اس پر پھر علماء نے جو جست لگا کے اس کے اندر کودے ہیں، اور انہوں نے اس کیچڑ کو خود بھی اپنے دامن پر اس کی چھینٹیں خود ہی لے لی ہیں، اور ایک جھوٹے الزام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے، اور اپنے آئینی حدود سے تجاوز کر کے خود بھی شرمندہ ہوئے ہیں. تو ان سے بس یہی گزارش کی جا سکتی ہے کہ اپنے حدود پہچانیں اور عدل پر قائم رہیں. مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ کسی دوسری قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے تجاوز کرنے پر نہ اکسائے، تم عدل پر قائم رہو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. جزاک اللہ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اگر ہماری گفتگو کے دوران کوئی ایسے الفاظ سرزد ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائیں. نیکسٹ پھر ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.